साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब, अफसोसनाक खबर, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए, क्या कहिएगा? मेरी अभी बात हुई है बिलाल साहब से, उनके जो बेटे हैं, और बेगम साहबा से भी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। निहायत ही अफसोस हुआ, और उनकी खिदमात मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत हैं। इकॉनमी को उन्होंने सही पाँव पे खड़ा किया, और जो भी हुकूमतें उस वक्त बनी उन्होंने भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट किया, चलाया। तभी हम इस काबिल हुए कि पंजाब में हमारी GDP ग्रोथ जो थी वो 8% से ऊपर रही। और इसमें ख़ास तौर पे हमने जो 1122 जैसे अदारे बनाए, और जिसका अजर मैं समझता हूँ कि उनको मिलेगा अल्लाह के पास, जो जितना करता है या सपोर्ट करता है अच्छे कामों की, तो उसमें वो शामिल होंगे। और हॉस्पिटल्स, कार्डियोलॉजी के सारे पूरा जाल बिछाया पंजाब में, और बेशुमार ऐसे काम जो हुए हैं। उस वक्त एग्रीकल्चर में बहुत काम हुआ था। हर सेक्टर में एक पॉजिटिव सोच और एक अच्छी टीम उन्होंने हमें दी और फिर सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस काविश से पाकिस्तान को एक गवर्नेंस, और ख़ास तौर पे जो यूथ के हवाले से उनका आइडिया था, जिसको फिर इमरान खान साहब अब लेके आगे चल रहे हैं, उस हवाले से भी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और फिर नादरा उन्होंने बनाया। पहले तो कोई यहाँ डाटा बेस कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर IT सेंटर मैंने इतना बड़ा IT टावर जो मैंने बनाया, तो उसमें उनकी पूरी सब सपोर्ट रही, और सारा कुछ डिजिटलाइज किया। और गोया कि हर सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने काम हुए उस वक्त, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। और उनकी जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, इसके अलावा जहाँ कहीं भी फेस करना पड़ता सिचुएशन का, चाहे अमेरिका में, चाहे हिंदुस्तान के खिलाफ, तो भरपूर तरीके से उनकी एक हिस्ट्री है। खैर किताब भी उन्होंने लिखी है, लेकिन ये लोगों के दिलों में बसते थे मुशर्रफ साहब। और मेरी दुआएं हैं, हमारे ख़ानदान की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मोनिस ने भी बात की है उनको, और उनको खराज तस्लीम भी पेश किया, और ख़ास तौर पे अफसोस का इजहार भी किया है। चौधरी साहब, साथ ही रहेगा, आप उनके विजन के हवाले से बात करें, इस पर मजीद भी आपसे कहेंगे कि रोशनी डालें। ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की जानिब से इजहार अफसोस किया गया है। लाइकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लाइक, अपडेट कीजिएगा। जी, ISPR की तरफ से साबिक पाकिस्तान के सदर, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहने वाले जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तरफ से इजहार रंजोगम के और ताज़ियत के पैगाम दिए गए हैं, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मुसीबत की घड़ी में उनके अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम को दर्जात को बुलंद करे। ये पैगाम जारी किया गया है पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से साबिक सदर मुमलिकत, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के लिए। जी ठीक है, लाइकुर रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का भी परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजहार अफसोस। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस सामने आया है। अस्करी क़यादत का मरहूम के दर्जात बुलंद, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई है। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस सामने आया है। अस्करी क़यादत का मरहूम के दर्जात बुलंद, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई है। परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, उनसे एक बार फिर उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, आपने उनके साथ काम किया, आप उनके विजन के हवाले से बात कर रहे थे। आपने कहा कि उनके दौर में इकॉनमी पांव पर खड़ी हुई। बतौर सदर, बतौर जनरल, आपने उनको कैसा पाया? बतौर जनरल देखें जी, वो निहायत ही काबिल जनरल थे, और बल्कि वो खुद भी कमांडो थे, और बात करना आंखों में आंखें डाल के वो हर जगह पे उन्होंने बात की है। चाहे हमारा कश्मीर का इशू आया और जितने इशू भी आए, और फिर उन्होंने जो असले के हवाले से जो डेवलपमेंट की है उस वक्त, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने चार्ज लिया तो बुरे हालात थे और पैसा बिल्कुल ज़ीरो था, लेकिन उन्होंने इस इकॉनमी को बहुत इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ले गए। और इस तरह की महंगाई नहीं थी जो आज के दौर में इन्होंने कर दी है शरीफों ने। कि जब भी आते हैं ये महंगाई, उसके बाद तो कोई इकॉनमी ठहर ही नहीं सकी, और कम से कम उनकी जो चीज़ें थी उनको ही फॉलो करते रहते तो शायद कुछ हालात आज इस तरह न होते। आज गरीब आदमी तक कोई हाल नहीं है गरीब आदमी का।
اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہماری ایئر فورس کو جس طرح انہوں نے ڈیولپ کیا، نئے طیارے آئے 40 یا 35 کے قریب، اور پھر آپ دوزیں، اور کوئی گوادر کا جو چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک، یہ ان کا منصوبہ تھا اور جس کو کئیوں نے بس خراب کیا، شریفوں نے آ کے ڈیلے کیا اور اس میں آپ دیکھ لیں گوادر کا کتنا فائدہ ہے اور سی پیک کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ گویا کہ کوئی ایسا، پھر انہوں نے ڈیم کو بھی، انہوں نے بادشاہ ڈیم کو شروع کیا اور اس کی ایکسپینشن جو تھی یہ غازی بروتھا کی، وہ ان کے دور میں ہوئی، اور اس طرح کے بے شمار کام اس حوالے سے بھی انہوں نے کیے، اور یہ سرکولر ڈیٹ کا بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تقریباً، تو وہ پھر حکومت کے جانے کی وجہ سے پھر وہ اس طرح کی جو چیزیں تھی، بلکہ سٹیل مل اس طرح کے حالات نہیں تھے جو آج یہ بنا ہوا، اور پی آئی اے سارے نئے جہاز ان کے دور میں آئے ہیں اور نئی ڈیسٹینیشنز ان کو ملی۔ آج تو کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں نا پی آئی اے کا ہمارا کیا حال ہو گیا، حشر ہو گیا، گویا کہ ہر ادارے کا برا حال ہو گیا، اور ان کے ہوتے ہوئے اچھا پرویز الہی صاحب، جس طریقے سے ہم پرویز مشرف کی پرسنالٹی کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر کشمیر کے موقف کی بات کریں تو کشمیر کا مقدمہ تگڑے انداز میں انہوں نے لڑا، نہ صرف یہ کہ دبنگ انداز میں بات کرتے تھے، بھارت کو بھارت کے اندر جا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ کشمیر کا موقف کیا ہے، نہ صرف یہ بلکہ بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا تھا اس پر بھی انہوں نے بھارت کے اندر جا کر انہی مودی سرکار کو للکار کر بات کی تھی۔ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان کا جو نام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ انہوں نے ایک نیا ویژن دیا قوم کو، نئی سوچ دی، اور جو یوتھ ہے اس حوالے سے وہ بہت ہی فکر مند رہتے تھے، اور اسی لیے پھر جو ایجوکیشن کا سیکٹر تھا میں نے تعلیم بھی عام کر دی اور فری کر دی، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں وہ بنائیں، خود بھی انہوں نے وہ نسٹ یونیورسٹی جو وہاں ہے ڈیفنس یونیورسٹی وہ بھی انہوں نے بنائی۔ گویا کہ ہر سیکٹر کے اندر، چاہے ہیلتھ سیکٹر تھا، چاہے انڈسٹری تھی، انڈسٹری کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹس ان کے دور میں بنی ہیں، فیڈ بیک بھی ان کے دور میں بنی ہے، سندر اسٹیٹ ان کے دور میں بنی ہے۔ گویا کہ ایسے ایسے کام کیے انہوں نے، اور یہ جو میڈیا کو آزادی دی ہے یہ تو مشرف صاحب نے دی ہے، اور جتنے چینلز آپ کے جتنے کھلے ہیں، آپ کا چینل اس میں شامل ہے، اس میں سارے چینل شامل ہیں 92 سے لے کے، اور یہ آپ کے جتنے ایکسپریس ہے، اور اس میں انہوں نے بالکل جیو کو اختیارات ملے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں، اور خواہ مخواہ اس نے یہ افتخار چودھری نے ایسا گند کیا اور خواہ مخواہ انہوں نے کیا، بلکہ پروسیکیوشن سروس تو ان کے زمانے میں بنی تھی اور 3000 3500 وکلا کو نوکریاں ملی اور آگے پبلک ڈیفینڈرز کام کر رہے تھے۔ گویا کہ ہر جگہ بھی کرنے والے بھی ساتھ ساتھ اس طرح کے لوگ جو یہ افتخار چودھری جیسے لوگ اور جن کو شریف سپورٹ کر رہے تھے۔ بالکل، اور آپ نے کہا کہ آپ کا ان کے ساتھ بہت وقت گزرا، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں یہاں پر؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقین کریں کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ اس طرح کے واقعہ نہ ہوں۔ پھر انہوں نے، وہ پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے جنہوں نے اس دور میں جبکہ 9/11 ہوا تھا اور بش اور یہ سارے بہت ہی نالا تھے چیزوں کے اوپر، سعودی عربیہ سے خاص طور پہ کیونکہ وہ لوگ وہاں سے آئے تھے، تو انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا اور جا کے مدرسوں کا جو کیس انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے نا، وہ آج بھی فاقہ المدارس کے حنیف جلندری صاحب سپورٹ کرتے ہیں اس بات کی اور ان کو یاد کرتے ہیں کہ اس دور میں میں اور شجاع صاحب ہم لے کے گئے ان کو اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، انہوں نے کہا میں وہاں جا کے کروں گا، بے شک فورن آفس کی کچھ اور سوچ ہے، انہوں نے وہاں جا کے بڑا انہوں نے کیس ڈیفینڈ کیا ان کا، جتنے بھی مدرسے ہیں، اور بہترین وہاں ان کی پریزنٹیشن رہی ہے جتنی دفعہ بھی وہ وہاں گئے ہیں۔ اچھا پرویز الہی صاحب، اگر ہم دیکھیں تو 2 مرتبہ ان کے اوپر خودکش حملے ہوئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس بہادری کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور وہ یہی کہتے تھے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جس طرح سے وہ رپلائی کرتے تھے، جس طرح سے وہ ڈیفینسو تھے، جو ان کی پرسنالٹی تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے پرویز الہی صاحب؟ آپ نے بذات خود قریب سے ان کو کیسا پایا؟ واقعی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا لاس ہے، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب ان پر حملہ ہوا، میں اور خالد مقبول صاحب گورنر تھے، ہم وہاں گئے اور کور کمانڈر اس وقت کیانی صاحب تھے، تو ادھر بیٹھ کے ہم نے کہا، انہوں نے کہا یار یہ ہو گیا ہے
اب آپ اس کی آڑ میں کوئی ایسی کام نہ کریں جس سے کوئی اور کسی کا کوئی بے گناہ بندے کا کوئی شامل نہیں کریں تاکہ مجھے نہ اس کا لاس ہو. تو گویا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی وہ خیال رکھتے تھے کہ اپنے امیج کا اور اپنے جو خاص طور پہ فورسز کے لیے انہوں نے چیزیں سیٹ کی تھی. الحمدللہ ہماری فوج پاکستان آج دیکھیں نا کس طرح کوئی بھی چیف آئے تو وہ مقابلہ کر رہی ہے مشکلات کا, چاہے فلڈ ہوں, چاہے اس زمانے میں جو زلزلہ آیا تھا, میں یہاں ان کو وہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے سب کو متحرک کیا اور سب سے زیادہ ہمیں اکنامک ایڈ اس دور میں آئی اور استعمال ہوئی. بعد میں تو ایک زلزلہ آیا لیکن شریفوں نے کوئی کام نہیں کیا اور نہ یہ لا سکے ہیں. کوئی ان کی ریپوٹیشن نہیں تھی, وہ سارے سمجھتے کہ کرپٹ لوگ ہیں اور غلط کام کرنے والے ہیں, اس لیے کسی نے کوئی کسی کو پیسہ ہی نہیں دیا ان کی سربراہی میں. پھر ایسا بلدیاتی نظام آپ کو دیا بہترین قسم کا, اور یہ گراس روٹ لیول تک, یونین کونسل لیول تک جو کام ہوئے یہ بہترین ان کے دور میں کام ہوئے ہیں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم انہوں نے اس ملک کو دیا. آج کیا لوکل گورنمنٹ کا, یہاں کراچی انہوں نے کرائے ہیں سارے بے ایمانی اور چیف الیکشن کمشنر کی, اور اسی طرح یہ شریفوں کا بنیادی بے ایمانی کیا اور کرپشن کیا تو پھر اس میں برکت بھی نہیں ڈالتی. اور جیسا کہ آپ ان کے دور حکومت کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کے دور میں اسٹیل مل نے جس طرح سے ترقی کی وہ ہم سب کے سامنے ہے. ہاں جی بالکل, وہ ترقی کر کے اور اس کو پھر ان کا یہ تھا کہ اس کو ہم بیچ دیں تاکہ یہ خراب نہ ہو, اور انہوں نے صحیح پاؤں پہ کھڑا کر کے بیچ دیا. اور آج دیکھیں کوئی ادارہ بچا ہے جو انہوں نے بنایا, پی آئی اے کا حال دیکھ لیں, دوسری دیکھ لیں, اور پھر سڑکیں فارم ٹو مارکیٹ روڈ اس وقت بنی تھی, اس دور میں بنی تھی. یہ ٹھیک ہے ایک موٹر وے کہتے ہیں جی اس نے ایک حصہ بنا دیے, تو اس کو پھر آگے جا کے پشاور تک کون لے گیا تھا؟ مشرف صاحب لے گئے تھے. پھر اس کے بعد ادھر ساؤتھ میں جو سارا موٹر وے وہ بھی مشرف صاحب لے کے گئے تھے. اور پرائیویٹ میڈیا بھی پرویز مشرف کے دور کا اقدام ہے. میں اور آپ جس پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے اس وقت اس کو پروموٹ کیا گیا, اور جو آپ کا جو میڈیا ہے جس میں سارے چینلز ہیں, اس کو آزادی جو ہے, آزادی بولنے کی جس میں آپ آگے آج ہر ایک بیان دیتا ہے, وہ ساری مشرف صاحب کے دور میں بھی انہوں نے خود کی.